الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم استزدته لزادني. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الاعمال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق جو عمل سب سے افضل ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا. اسی کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے مومنوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی گویا کہ یہاں پر تفسیر اور توضیح بیان کر رہے ہیں. قلت ثم ای، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل، فریضہ نماز کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین. البر یا عربی زبان میں اس کا استعمال ویسے ہوتا ہے اشتقاق کے اعتبار سے با اور لا کا مادہ جس میں ہو اس میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے. پھر اس کا استعمال ضبط کے یعنی حرکت کے بدلنے سے متعدد معنی میں ہونے لگا. با کے کسرے کے ساتھ نیکی کے معنی میں اور بھلائی کے معنی میں اور حسن سلوک کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور با کے فتحے کے ساتھ تری کے مقابلے میں خشکی کے لیے ظہر الفساد فی البر والبحر، با کے فتحے کے ساتھ. اور البر عربی زبان میں گیہوں کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے با پر تین قسم کے اعراب، تین قسم کی حرکتیں پڑھی جاتی ہے. اگر اس کو ضمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اطلاق گیہوں پر ہوتا ہے، اور اگر اس کو فتحے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اطلاق خشکی پر ہوتا ہے. تری کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں زمین کے خشک حصے پر ہوتا ہے. اور با کے کسرے کے ساتھ جب اسے پڑھا جائے تو یہ حسن سلوک کے معنی میں، نیکی کے معنی میں، بھلائی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن نے بھی کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں. تو اس طرح سے حسن سلوک ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، ان تمام معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بر یہ حسن سلوک کے معنی میں. الوالدین، والدین کا اطلاق ہوتا ہے
والد اور والدہ، مگر تغلیباً اس کو والدین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے، والد و والدۃ، تو بظاہر قاعدے کے اعتبار سے، قیاس کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ والدین کہنا درست نہیں ہونا چاہیے، مگر عربی زبان میں جب دو چیزیں بکثرت کسی معنی میں استعمال ہوتی ہے تو تغلیباً کسی ایک کو غالب کر کر اس پر اسی طرح سے اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو والدین میں والد چونکہ رجال میں سے ہوتا ہے اور الرجال قوامون علی النساء، لہذا تغلیباً والدتن کو دوسرے والد کا نام دے کر والدین تسمیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے عربی زبان میں کہتے ہیں الاسودین، کھجور اور زمزم کے پانی کو کہتے ہیں الاسودین، جبکہ اسود تو کھجور ہوتا ہے، پانی اسود نہیں ہوتا۔ پانی کا کون سا کلر ہے، آج تک سائنسداں کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ پانی کا کلر کون سا ہے۔ اختلاف علماء، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر اور حدیث اور فقہ میں علماء اختلاف کرتے رہتے ہیں، سائنسدانوں میں اتنی موٹی چیز میں اختلاف ہے کہ پانی کا اصل رنگ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیلا ہے، کوئی کہتا ہے کانچ کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے سفید ہے، مگر کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی مضبوط اور مستحکم دلیل نہیں کہ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جس پر بقاء حیات ہے اس کا رنگ ہی انسان کو معلوم نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں انسان کی جہالت، کہ انسان کتنا جاہل ہے کہ جس پر پوری زندگی کا مدار ہے اس کے بارے میں اس کا رنگ آنکھ سے دیکھتا ہے پھر بھی پتہ نہیں اس کا اثر کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے الوالدین بول کر والد اور والدتن دونوں مراد دیے جاتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ والد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ولد اس کے معنی پیدا کرنا، الوالد اسباب ظاہریہ کے درجے میں، چونکہ یہ بچے کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں فاعل ہے پیدا کرنے والا۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر اسباب ظاہریہ کے درجے میں دنیا میں جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں ان اسباب کے درجے میں والدین یہ بچے کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پر الوالدین کا اطلاق اس میں فاعل ولد سے اس کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نماز کے بعد سب سے اہم ترین حکم بیان کیا گیا۔ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے افضل ترین امر اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد پھر نماز اور دوسرے بہت سارے اعمال، افضل الاعمال، مختلف حیثیت سے اس کی حیثیت بدلتی رہتی ہے۔ البتہ ایمان کے بعد سب سے افضل نماز، اس کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے افضل ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر ظلم بھی کرے تو بیٹے کو ان کے ظلم پر بھی ان کے سامنے حرف بولنے کی اجازت نہیں۔ کیا کرے تو ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، تب بھی بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد یہ جنت کا دروازہ ہے اور جنت والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر تک پائے اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ شخص ملعون ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اور قرآن کریم کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم ترین حق ہے حقوق العباد میں سے۔ البتہ آج ہمارے زمانے میں امت کا عوام، امت کا خواص بلکہ اخص الخواص بھی اس سلسلے میں کوتاہی میں مبتلا ہے، اور یہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت سے پہلے اپنے دوست کو اپنے والدین پر ترجیح دے گا، اپنے دوست کے خاطر، اپنی بیوی کے خاطر، دوسرے لوگوں کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ آج دنیا میں اولڈ ہاؤس اور اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں جہاں پر بوڑھے ہونے کے بعد والدین کو جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے یورپ میں ہوتا تھا تہذیب، جس کو تہذیب نہیں بلکہ تعذیب کہا جا سکتا ہے، اس تعذیب یورپ کا ایک اہم ترین حصہ اسے مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ ایسے اولڈ ایج ہاؤس بننے لگے ہیں اور لوگ اپنے والدین کو وہاں پر جا کر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹے پر اور اولاد پر حق ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اگر وہ خدمت اسی لیے جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کا نفقہ بھی بیٹوں پر فرض ہو جاتا ہے، جیسے اپنے بیوی اور چھوٹے بچوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے، ایسے ہی والدین اگر معذور ہو یا والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اولاد پر ان کو کھلانا پلانا اور ان کا نفقہ، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا یہ فرض عین ہے۔ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا آخرت میں تو کامیاب نہیں ہوگا مگر دنیا میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں اس مسئلے پر سوچنا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کے گھر سے پیسے منگاتے ہیں، والد بیچارے غریب غربت کا شکار ہوتے ہیں، اور آج کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی لاؤ، مجھے پیسے چاہیے، اس پر زور زبردستی کر جبکہ بلوغت کے بعد آپ کا نفقہ اور نان ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو کہہ سکتے ہیں تم جانے اور تیرا کام جانے، مجھے تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں تجھے پیسے بھیجوں گا اور نہ میں تجھے اور کوئی چیز دوں گا۔ ان کا یہ حق ہے، کیوں؟ ان کی ذمہ داری آپ کے بالغ ہونے تک ہے، اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں تو یہ تبرع ہے، اور لا لزوم فی التبرعات، تبرعات میں لزوم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز آپ پریشر کر کر اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر آپ ان سے اس کا مطالبہ کر سکتے نہیں، اور والدین کے اوپر پریشر ڈالنا یہ تو ظاہر سی بات ہے، اور بھی بہت زیادہ بری بات ہے۔ اور طالب علم شرعی ہونے کے بعد اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ حرکت اپنی شناعت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ لہذا کہنے والے نے کہا کہ آج کل اپنے والدین کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سوپاری دے دے تو وہ ایک مرتبہ گولی مارنے سے کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر آج کا بیٹا اور آج کی بیٹیاں اپنے والد کو اتنا ستاتی ہے کہ وہ روزانہ ان کو 10 مرتبہ مارتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اس سلوک کی وجہ سے وہ بیچارے اندر میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں مگر کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ باپ کو رلانا یا ماں کو رلانا گویا کہ اپنی حقیقت، اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں جب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے ان کثرت کے ساتھ ان کے بارے میں کہا، قرآن نے ان کے لیے دعا کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور آپ کہیے کہ اے اللہ ان پر آپ ایسے ہی مہربانی کیجیے، رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کے ساتھ وقت میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر عالم ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی سب سے زیادہ رعایت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھر میں ہمارے دوسرے بھائی بہن اور ہمارے بھتیجے اور بھانجے جو بھی ہے وہ ہم سے سیکھیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہرحال قال ثم بر الوالدین قلت ثم ای، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سب سے افضل ترین عمل بیان کیا۔ اس کا تعلق بظاہر نہ حقوق اللہ سے ہے نہ حقوق العباد سے، بلکہ اس کا تعلق یہ شوکت اسلام سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ شوکت اسلام سے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جہاد کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاد یہ ایک ظالمانہ حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے جہاد کے بارے میں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اولا تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جہاد کوئی ظالمانہ حکم نہیں، بلکہ جہاد نام ہے ظلم کے خاتمے کا۔ اسی لیے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کو آپ نے معلم الانشاء میں بھی پڑھا ہوگا، تو ربعی بن عامر سے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں بھوک یہاں پر لے کر آئی یا تمہارے پاس فقیری اور غربت ہے جس کی وجہ سے تم عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر فارس کی سرزمین کی طرف آئے ہو؟ قربان جائیے، ایک دیہاتی صحابی حضرت ربعی بن عامر پر انہوں نے مقاصد جہاد کو وہاں پر بیان کر دیا اور کہا نہیں، نحن جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار۔ اتنی عجیب تعبیر استعمال کی، کیا کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنی حکومت کو وسعت دینا چاہتے ہیں، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار۔ کہا اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اپنے خالق کی بندگی کی طرف لے آئے۔ عجیب جملہ استعمال کیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار۔ ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے مقصد جہاد پر روشنی ڈالی کہ جہاد جو ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ جہاد کا ایک مقصد شوکت اسلام، شوکت کفر کو توڑنا، شوکت کفر کو توڑنا، اور دوسرا مقصد جہاد کا اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا کا یہ دو مقاصد جہاد ہیں۔ شوکت کفر کو توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوکت کفر کو توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر جو در حقیقت اللہ کے خلاف بغاوت ہے، خالق اور مالک کے خلاف بغاوت کا دنیا میں کسی طرح سے اسے عزت نہ حاصل ہو اور اسے شوکت نہ حاصل ہو، اس کے لیے کوشش کرنا یہ جہاد کا اہم ترین مقصد ہے۔ جیسے آج دنیا میں امریکہ کا لوگ سنتے ہیں، یورپ یہ دنیا پر اپنا اکا جمائے ہوئے ہیں، یہ ہے شوکت کفر۔ یہ کیا ہے؟ شوکت کفر۔ اسی لیے امریکہ اور یورپ کو
اسلام کی تمام خوبیاں معلوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اگر زہر وہ اگلتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف اگلتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جہاد کے مقاصد میں سے ہماری شوکت کا خاتمہ ہے، لہذا اس بنا پر وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا۔ کیا مطلب اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا؟ یعنی یہ کائنات کا خالق، مالک اور رب کون ہے؟ اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہی اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے اور اس کا رب ہے، تو اس کائنات کے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ یہ قیاس کا تقاضا ہے، انسانی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو کہے اس کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق زمین پر انسان زندگی گزارے، یہ دوسرا مقصد ہے جہاد کا۔ اب اگر کوئی کہے یہ کیا بات ہوئی کہ جہاد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، تو پھر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار اور عقل کے ساتھ بنایا، اس کو آزمائش کے لیے بھیجا۔ جب آزمائش کے لیے بھیجا تو اسے مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اس کو خیر اور شر، بدی اور نیکی، برائی اور اچھائی، ان دونوں کے درمیان اسے چھوڑ دیا اور کہا اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے، مگر قربان جائے رب ذوالجلال پر کہ اس نے خیر اور شر، بدی اور نیکی کو چھوڑا، پیدا کیا انسان کی آزمائش کے لیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے خیر اور شر، ان دونوں کے نتیجے میں کیا انجام ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات کو بیان کر دیا کہ اگر آپ کفر اختیار کرو گے، اگر آپ برائی اختیار کرو گے تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور اگر آپ اچھائی اختیار کرو گے تو اس صورت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو دونوں کو بیان کر دیا کہ اگر تم مجاہدہ کرو گے اور برائی کے خاتمہ اپنے آپ سے بھی اور معاشرے سے اور اللہ کی زمین سے برائی کا خاتمہ کرو گے تو ہماری مدد دنیا میں شامل حال ہوگی اور مرنے کے بعد ہماری رضامندی کا ٹھکانہ جنت نصیب ہوگا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس دنیا میں بھی تمہیں مصیبتیں، پریشانیاں تمہیں آ گھیرے گی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی کا ٹھکانہ جہنم میں تمہیں کیا ملے گی؟ جگہ ملے گی۔ تو اس طرح سے ان تفصیلات کو بیان کر کر اللہ رب العزت نے انسان پر حجت کو تام کر دیا۔ اب اسے جاننے کے بعد بھی انسان کفر یا بدی اور برائی کو اختیار کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گٹکے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہانی کارک ہے اور اس کے کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے، کھانے والا روز اس کو پڑھتا ہے پھر بھی کھاتا ہے، بیڑی پینے والا اور سگریٹ پینے والا روز اس کو کھاتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حماقت اور بیوقوف، اس کو عقل مند کہیں گے، یہ عقل مند ہے، لیس عقل مند، کیونکہ جب ایک پڑھ رہا ہے کہ بھائی یہ زہر ہے اور اس کے بعد بھی کھا رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ اسے سب کچھ پتا ہے کہ سب میرے ساتھ برا کرنے کی صورت میں برا ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ان برائی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنی عقلی صلاحیت کا غلط استعمال کیا اور نتائج بد کے جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری اس نے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس دنیا کے نظام کو بنایا
تو اس لیے اللہ رب العزت نے جہاد کو مشروع کیا کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یا تو ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے یا ان لوگوں سے اللہ کی زمین پاک ہو، اما ہذا و اما ہذا، یا تو وہ سدھر جائے یا پھر اس لیے کہ ایک ٹماٹر دوسرے سارے ٹماٹر کو بگاڑے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بگڑا ہے اسی کو اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ تو اس لیے کہا کہ برائی کر رہا ہے، سدھرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، جہاد کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو۔ اب اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کیا اسلام دنیا میں بزور شمشیر پھیلا ہے؟ یہ مستشرقین کی طرف سے اور آج کے پروپیگنڈے کی دنیا میں اسلام پر سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا۔ اولاً تو ان کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، اس لیے ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام اگر بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو اس صورت میں آج کی دنیا میں ایک بھی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ نتیجے کا تقاضا یہی ہے، جس اسلام نے بلا شرکت غیر دنیا کے چپے چپے پر 1000 سے زیادہ سال تک حکومت کی ہو، کیا اس کے بعد بھی دنیا میں مسلمان 25 سے 30% ہو اور غیر مسلم 70% ہو، اس کا امکان باقی رہتا ہے؟ نہیں باقی رہتا۔ بھائی 1100 سال پوری دنیا کے چپے چپے پر حکومت کے بعد بھی کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان 1/3 ہو، اس سے بھی کم ہو، اور کافی 2/3؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے زور زبردستی سے کام نہیں لیا۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، جیسے ہمارے یہاں پر تاریخ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے یہاں پر مختلف چیزوں کے انسائکلوپیڈیا لکھے جاتے ہیں۔ کا انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں امریکہ نے جاپان پر بمباری کی، سب سے پہلی مرتبہ جو دنیا میں ہلاکت خیز بم ہوتے ہیں اس کا استعمال کیا۔ اس استعمال کے نتیجے میں لاکھوں انسان مارے گئے، اور آج بھی ان کے زہر کی وجہ سے جو بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، یعنی 30 سے 40 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ ایسی بدترین بمباری کے باوجود، ہیروشیما اور ناگاساکی کی بمباری جس کو کہا جاتا ہے، بریٹانیکا کے اندر میں لکھا ہے انہوں نے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے جو بم برسائے وہ بم برسانا ضروری تھا، اس میں جو لوگ مارے گئے ان کا مارنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کو نہ ختم کیا جاتا تو دنیا میں اور بڑی جنگ ہوتی اور ان سے زیادہ لوگ مارے جاتے۔ تو حضرت نے لکھا کہ لاکھوں انسانوں کو بغیر کسی تمیز کے کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے، اس طرح سے مار دیا جانا، اور پھر جب تاریخ لکھنے پر آئے تو اس کو اس طرح سے لکھنا گویا کہ وہ اچھا کام ہوا، غلط کام نہیں ہوا، تاکہ اس سے بہتر تو ان کے جھوٹ کو چھپانے والا اور ان کے اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں، معلوم ہے کہ ساری دنیا اس کو پڑھے گی، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ لکھنا کہا کہ جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بلا کسی تمیز کے انسانوں کو انسانوں کی جان بچانے کے لیے مارا جا سکتا ہے، تو ہمارے یہاں پر تو
दसियों चांस देने के बाद जो सिर्फ मुकातिल है उन मुकातिलीन को मारने का हुक्म है। इसका हुक्म है सिर्फ मुकातिलीन को मारा जाता है। इसीलिए इस्लाम के निज़ाम जिहाद में क्या आता है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी जाकर, अगर आज भी दुनिया के अंदर में इस्लाम होता तो जैसे दुनिया की ताकतें आज बमों का इस्तेमाल कर रही है, कभी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके, कभी उसने अफगानिस्तान पर बम फेंके, कभी इराक पर बम फेंके, और आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया है। इस्लाम अगर इस जमीन पर होता अपनी तमाम तालीमात के साथ, तो आज की दुनिया में इन बमों का इस तरह से कभी भी इस्तेमाल न हो। क्यों? इस्लाम ये कहता है ला तक़्तुलुन निसा, औरतों को नहीं मारा जाए, वला तुक़्तलुस सिबियान, बच्चों को नहीं मारा जाएगा, कमजोरों को नहीं मारा जाएगा, माजूरों को नहीं मारा जाएगा, खेतों को नहीं जलाया जाएगा, घरों को मस्मार नहीं किया जाएगा। ये सब ahकाम और आदाब जिहाद है। और इन सब ममानातों के साथ साथ ये कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना, दूसरे नंबर पर उनको जिम्मे के बारे में कहना कि तुम क्या अदा करो, टैक्स अदा करो, जिम्मा अदा करो, जिम्मी बन जाओ। ये दो ऑप्शन इख्तियार न करे और फिर कहे कि नहीं, वो कहे कि हमें तो लड़ना ही है, या वो इन दोनों में से किसी शर्त को कबूल करने के लिए तैयार न हो, तब जाकर उनको क्या कहा जाता है, उनके साथ क़िताल किया जाता है। क्या किया जाता है? क़िताल। यानी पूरे जितने चांस हो सकते हैं तमाम, और उसके बाद भी जब हमला किया जाए तो उस हमले में इन उसूलों की रियायत कि औरतों को न मारा जाए, बच्चों को न मारा जाए, कमजोर और ज़ईफ़ों को न मारा जाए, माजूरों को न मारा जाए, खेती को नुकसान न पहुंचाया जाए, जायदाद को नुकसान न पहुंचाया जाए, मकानों को न तोड़ा जाए, ये तमाम के तमाम चीजें उसके साथ बयान कर दी गई। तो इससे ज्यादा साफ और शफाफ तो और कौन सा मजहब दुनिया में हो सकता है जो अपनी तालीमात को इतने साफ और शफाफ अंदाज में, और उसके साथ साथ में ये हुक्म दे, क्या कहा, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि किसी कौम के साथ दुश्मन और अदावती तुम्हें इस बात पर नामदा करे कि तुम उस पर जुल्म करो। ऐने जिहाद में, ऐने जंग के बिल्कुल बीचों बीच भी ये हुक्म दिया जा रहा है, तो दुनिया की कोई कौम ऐसा नजरिया नहीं पेश कर सकती है। आज की ये जो मगरिबी अक़वाम है, इन अक़वाम मगरिब ने दुनिया में कैसे जुल्म किए, कितने कत्ल हुए, दुनिया आलमी पहली जंग में, आलमी दूसरी जंग में, उनकी तफसीलात आइंदा कल आपके सामने बयान की जाएगी कि कितने करोड़ इंसानों को इन जंगों के भेद चढ़ाया गया, और लाख नहीं, कितने करोड़ इंसानों को। और फिर उसका मुवाजना इस्लाम की 1000 साल तारीख से किया जाए तो इस्लाम की 1000 साल तारीख के पूरे जिहादों को मिला दिया जावे तो उसके 10वें हिस्से तक नहीं पहुंचता। कौन से हिस्से तक नहीं पहुंचता है? तो इसलिए खुद तो बैठे हैं शीशे के घर में और पत्थर हमें मार रहे हैं कि आप खुद अपना ठिकाना नहीं है, दुनिया पर जुल्म किए चले जा रहे हो। और ये तो अभी के हाल की तारीख है, और माजी की तारीख में सलीबी जंगों के से पहले इन्होंने मुसलमानों पर क्या जुल्म किए, उसकी भी एक मुस्तकिल दास्तान है। तो इसलिए दूसरों की तारीख जो इस्लाम पर आज एतराज कर रहे हैं, न माजी में कभी इस्लाम के 1000वें हिस्से उसके खूबी और हुस्न के करीब पहुंच सकती है, और न आज पहुंची और न आइंदा कभी पहुंच सकती है। इसलिए मुसलमान को जर्रा बराबर भी मरऊब होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी तारीख और इनकी तारीख को पढ़े, उसका मुकारना करे और उसके बाद कहे कि ये है पानी और ये है दूध। तो इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि जिहाद के सिलसिले में हमें इस तरह से तफसीलात का जानना इंतहाई क्या है, जरूरी है।